السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر. میں ہوں علی سرور. پنجاب میں آئینی بحران شدت اختیار کر گیا ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ کے بغیر پنجاب اب تک چل رہا ہے. 20 سے زائد دن ہو گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ نہیں حلف اٹھا سکے حمزہ شہباز، کیونکہ پرویز الہی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آج بھی یہ کہا کہ جناب میں اجلاس ملتوی کرتا ہوں 16 مئی تک، اور عثمان بزدار آج بھی وزیر اعلیٰ ہیں. یہ کہنا ہے پرویز الہی صاحب کا. انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ جی حمزہ کو میں وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کرتا کیونکہ ڈپٹی اسپیکر نے وزیٹر گیلری میں بیٹھ کر ساری کارروائی کی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی غیر پارلیمانی کام ہوا ہے. لہٰذا اب تک میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ اب تک عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ سمجھتا ہوں، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نہیں سمجھتا. جبکہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے مطابق کہ جی رات 12 بجے تک حلف اٹھانا تھا، اور اس حوالے سے پرویز الہی صاحب نے صاف طور پر کہا کہ جی سارے کام اگر عدلیہ نہیں کرنے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ جائیں، عدلیہ ایوان کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی. یہ بھی انہوں نے کہا ہے. اس پر ہم آئینی اور قانونی پہلو جو ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور سیاسی پہلو اس کا یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ چھوڑنے سے انکار کیا تھا، اور خاص طور پر ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر دونوں نے اس وقت جس طرح کے اقدامات کیے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قانونی ماہرین کے جناب وہ آئین کو توڑا تھا، غیر آئینی کام کیا، غیر قانونی کام کیا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو متضاد باتیں سامنے آتی ہیں. اب پاکستان میں ایک طرف تو نئی حکومت بن گئی ہے. اب اصل ایشوز تو حالانکہ اس وقت یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی فوری الیکشن کرا لیں، اور حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے، آپ کے کہنے سے ہم نہیں کرا سکتے. اس کے لیے وہ باہر بھی نکل رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 20 لاکھ افراد، جب میں کال دوں گا اسلام آباد آنے کی تو تقریباً 20 لاکھ افراد اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اسلام آباد میں دھرنا دے کر ہم بیٹھ جائیں گے، اور پھر مجبور ہو جائے گی حکومت فوری انتخابات کرانے کے لیے. شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی کچھ لوگ ناراض ہیں، ان کو قائل کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ہم قائل کر لیں گے، تھوڑا سا وقت ہمیں دیجیے. اسی پر ہم بات کریں. بیرسٹر علی طاہر صاحب موجود ہیں، ماہر قانون. ان سے بات کریں گے کہ جی یہ آئینی بحران جو شدید ہو گیا ہے. بہت شکریہ علی طاہر صاحب. کیا کہیں گے بیرسٹر صاحب کہ پنجاب میں آئینی بحران شدت اختیار کر گیا کیونکہ اسپیکر پرویز الہی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو تو میں مانتا نہیں وزیر اعلیٰ، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر نے جو ووٹنگ کرائی وہ وزیٹر گیلری سے بیٹھ کر کرائی ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جی 12 بجے تک ووٹنگ آج جو ہے حلف اٹھا لیں، وہ حلف لے لیا جائے ان سے. سر یہ سارا معاملہ آئین اور قانون کی روشنی میں کچھ ہمیں سمجھائیے گا، خاص طور پر ہمارے ناظرین کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں سٹرکچر پہ جو آئین کا ہے اس کے اوپر کمنٹ کروں، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میں بات کروں گا کمپلیٹلی نیوٹرل ہو کے کروں گا. میرا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز کوئی بڑا بہترین چیف منسٹر ہوگا یا ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر ہی یہ الیکشن ہوا. جو الیکشن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا 7 دن کے اندر اندر، وہ نہیں کروایا جا رہا تھا. آخرکار لاہور ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا، اور میں نے یہ دیکھا کہ جو ڈپٹی اسپیکر تھا اس نے بڑی بہادری سے منہ پہ لوٹے کھا کے بھی اور گالیاں کھا کے بھی اس نے وہ ووٹ کروا دیا. جو اسٹرینتھ ہے حمزہ شہباز کی، وہ کئی دفعہ وہ اسٹرینتھ ہمیں سامنے نظر آ چکی ہے کہ میجورٹی آف ایم پی ایز، اب وہ کینڈیڈیٹ اچھا ہے یا برا ہے دیٹ از اے ڈفرینٹ میٹر، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ میجورٹی آف کینڈیڈیٹ ہیو کانفیڈنس ان حمزہ شہباز. اب جب حمزہ شہباز کو پروونشل اسمبلی نے الیکٹ کر دیا تو آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 5 بڑا کلیئر ہے، گورنر کا کوئی ڈسکریشن نہیں ہے. ایز سون ایز پاسبل گورنر نے ازیوم کروانا ہے آفس چیف منسٹر کو، اس کو انوائٹ کرنا ہے اور اس کے لیے اس سے اوتھ لینا ہے. نہ تو گورنر اس صورت میں کوئی انویسٹیگیٹر ہے، نہ کوئی انکوزیٹوریل پروسیڈنگز وہ سٹارٹ کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ چیف منسٹر کا الیکشن سیٹسائڈ کرے. وہ ایک میئر پوسٹ آفس ہے. جب پروونشل اسمبلی اس کو بتا دیتی ہے کہ ہمارا کانفیڈنس اس بندے کے اوپر ہے، جتنی مرضی کنٹروورشل وہ ڈیسیجن ہو یہ اسمبلی نے خود طے کرنا ہے. جب اسمبلی نے کہہ دیا کہ یہ بندہ ہمارا لیڈر آف دا ہاؤس ہے تو گورنر پہ فوری طور پر یہ آئینی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس سے اوتھ لے. اچھا اس جب وہ پر اس اس سے پر اوتھ جی 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 نہیں لے
آخری کمنٹ جی پلیز کروں. جب وہ اس سے اوتھ نہیں لے رہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ نہ صرف انکانسٹیٹیوشنلی ایکٹ کر رہے ہیں بلکہ کورٹ کے آرڈر کی کنٹیمپٹ بھی کر رہے ہیں اور انتہائی امیچور اور نامعقول حرکت. اچھا، نامعقول میچور حرکت ہے. اس پر سمر ویدی صاحب سینئر رہنما کاف لیگ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ معروف قانون دان یاسین آزاد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بھی جوائن کیا ہے. سمر ویدی صاحب پہلے آپ بتا دیجئے کہ آج بھی حلف لینے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آئینی بحران شدت اختیار کر گیا، جبکہ قانون ایک پہلو تو بیرسٹر صاحب نے بیان کر دیا. سیاسی پہلو اس کا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں آپ کے لیڈر، وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار آج بھی وزیر اعلیٰ ہیں اور پرویز الہی کو میں وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کرتا اور عدلیہ ایوان کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی. بالکل صحیح ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. اچھا، دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ ووٹنگ ہوئی ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری طریقہ تھا، اور جس طریقے سے ایک منڈی لگی ہوئی ہے، ایک لوگوں کی خریدنے کی لوٹے بازی جو چلی ہے، سلو کراسنگ ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن فیئر ہوا ہے؟ سوال ہے یہ میرا. نہیں دیکھیے، قانون یہ تو پھر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ والی بات ہو جائے گی نا. وہ کہیں گے جی جہانگیر ترین صاحب بھی جہاز بھر بھر کے لا رہے تھے اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ 4-5-6 اتحادیوں کو اکٹھا کس طرح کیا گیا، کس نے کیا، پھر یہ تو الگ بحث ہے. لیکن پنجاب پہ اگر صرف سمر میں بات کروں تو اس وقت یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کا جو دفاع کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے ظاہر سربراہ بھی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تسلیم نہیں کر رہے حمزہ شہباز کو، تو بالکل اچھا فیصلہ ہے ان کا. اور عثمان بزدار آج بھی وزیر اعلیٰ ہیں، حالانکہ انہوں نے استعفیٰ بھی دیا، سب کچھ ہو گیا، الیکشن ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ مزید ہیں کہ جی عثمان بزدار آج بھی وزیر اعلیٰ ہیں. سر مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر یہ طریقہ کار آئینی طریقہ کار سے صحیح الیکشن ہوتا اور ایک زیادہ یہ ووٹ لیتے، وننگ کینڈیڈیٹ ہوتے، تو پھر ہم اس کو مانتے. لیکن جس طریقے سے آپ کے سامنے پوری میڈیا نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسمبلی میں صورتحال بنی، کس طریقے سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، پرویز الہی صاحب کے بھی ہاتھ جو ہے ان کے اوپر چوٹ آئی، آپ نے خود دیکھا. ٹھیک ہے، تو کیا یہ ایک جمہوری پروسیس ہے؟ نہیں بالکل صحیح ہے. نہیں، یہ بات درست ہے آپ کی، یہ نہیں ہونا چاہیے. چاہیے. معظم ممالک میں ظاہر ہے اور سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں وہ قانون سازی کے لیے، نہ کہ ایک دوسرے پر تشدد کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسمبلی کے اندر لوگ ہیں یا جس نے بھی حرکت کی، وہ کسی سیاسی تربیت کے نتیجے میں شاید اسمبلی نہیں پہنچے، وہ حادثاتی طور نہیں. پر مجھے لگتا ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ بھی تو ہے نا، دونوں طرف سے ہوا ہے. ڈپٹی اسپیکر کے بھی بال کھینچے گئے، مارا پیٹا گیا ہے، دوسری طرف بھی یہی ہوا. پرویز الہی صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں کچھ لوگوں کو اشارہ کر رہے ہیں اندر آنے کا، انگوٹھے میں اشارہ کر رہے ہیں، پرویز الہی صاحب شاباش دے رہے ہیں. ٹھیک ہے شاباشی سر، وہ تو ہو سکتا ہے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس کو اشارہ کر رہے تھے؟ ہو سکتا ہے کسی نے ان کو کوئی بات کی ہو تو اس کو تھم دکھا رہے ہو. ہم تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جو لوگ مار رہے تھے ان کو تھم دکھا رہے ہیں. تو پٹنے والا کو تو نہیں تھم دکھائیں گے کہ اچھی بات ہے آپ پٹ رہے ہیں. پٹنے والوں کو نہیں. اس ٹائم آپ نے اس ٹائم دیکھا صورتحال جو تھی، جو وہاں پہ اسمبلی میں سچویشن بنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو فلور کراسنگ ہے یہ کئی دنوں سے چل رہی تھی. عمران خان کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ کیا کس طریقے سے ہوا. اسی طرح نہیں، یہ ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، فلور کراسنگ کے اور ضمیر فروشی جس طرح ہوتی رہی، یا سندھ ظاہر نام آتا رہا سندھ ہاؤس کا، یہ تمام چیز. اچھا، اس پر میں پوچھ لیتا ہوں، نون لیگ کے سینئر رہنما یاسین آزاد صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب. سر، یہ ظاہر کاف لیگ اور سمر ویدی نقوی صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی بالکل یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر وزیٹر گیلری میں بیٹھ کر ساری کارروائی کرتا رہا، ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا، پولیس پھر اندر کیوں آئی، یہ بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. تمام چیزوں کو پہلے حل کریں، اس کے بعد پھر ووٹنگ ہونی چاہیے. ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو کچھ اس دور میں نے دیکھا، یا جس طرح سے دستور کا مذاق اڑایا گیا، مذاق اڑانے والے کون ہیں؟ صدر پاکستان. مذاق اڑانے والے کون ہیں؟ اسپیکر اسمبلی، قومی اسمبلی. مذاق اڑانے والے کون ہیں؟ ڈپٹی اسپیکر، جن کی جو پروسیڈنگ کو ڈکلیئر کر دیا آنریبل سپریم کورٹ نے غیر قانونی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن صحیح ہوا یا غلط. میں صرف یہ سوال پوچھتا ہوں کہ الیکشن ہو گیا، صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ ایگریوڈ ہیں تو جا کے کورٹ سے ڈکلیئر کرائیں کہ یہ الیکشن صحیح ہوا یا غلط. لیکن آنریبل ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا. آنریبل ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ڈپٹی اسپیکر کو کہ آپ ایکٹ کریں اور فیئر الیکشن کرائیں.
ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी मेंटेन करें, और हम फ्राक दिल्ली से अपनी अपनी पार्टियों को डिफेंड करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर उस दिन सूबाई असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ उस वीडियो के चला लें, जो वीडियो मैंने देखी, उस वीडियो में मैंने ये देखा कि परवेज इलाही साहब खड़े हैं, प्राइवेट गार्ड अंदर जा रहे हैं, वो इशारा करके अंदर लेके जा रहे हैं। सबने देखी, बिल्कुल ठीक था। ये वीडियो सबने हाँ, देखी। ये वीडियो दुनिया ने देखी। तो एक वीडियो की मौजूदगी में मैं कहता हूँ कि इस झगड़े को खत्म करने के लिए पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक चला लें और ये देखें कि किस क्या रोल था और किसने क्या किया। अच्छा सर, आईनी और कानूनी तौर पे जो ये बहस हो रही है कि जी वो विजिटर गैलरी से डिप्टी स्पीकर बैठकर रूलिंग नहीं दे सकता, नहीं चला सकता, वोटिंग नहीं करा सकता, सर आईन और कानून में इजाजत है इसकी? नहीं है। नहीं, जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि डिप्टी स्पीकर इलेक्शन कराए तो उसके बाद कौन सी गुंजाइश है? आप कोर्ट के फैसले को जाके चैलेंज करें ना कि आपका फैसला गलत है, आपको ये डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए थी। तो ये कोर्ट के ऑर्डर से इलेक्शन हुआ ना पंजाब असेंबली का, मेरे और आपके कहने से तो नहीं हुआ। जब ये देखा गया कि सूबाई असेंबली खुद अपने फेयर तरीके से इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सर वो नहीं, तो उसने कहा कि इलेक्शन करा दें आप जाके पार्लियामेंट में, लेकिन वो पार्लियामेंट का हिस्सा तस्लीम अब होता है नहीं होता विजिटर गैलरी? नहीं, तस्लीम नहीं होगा, इलेक्शन हो गया, आप बाइकाट करके चले गए और हमजा शरीफ ने 197 वोट ले लिए, अक्सरियत उनकी हो गई, तो वो डिक्लेयर हो गया है जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब। आप कमाल की बात करते हैं और बड़ा अजीब सा तमाशा लगाया हुआ है हमारे लोगों ने कि बुज़दार जो है अपना रिजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर को भेजता है, प्राइम मिनिस्टर उठा के वही रिजिग्नेशन गवर्नर पंजाब को भेजता है, गवर्नर पंजाब जो है उससे वसूल करने के बाद उसको एक्सेप्ट करता है और नोटिफिकेशन कर देता है कि उस्मान बुज़दार इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर। आज भी परवेज इलाही साहब कहते हैं कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर उस्मान बुज़दार है। आप अक्सरियत की बात करते हैं तो अक्सरियत साबित तो करे खुदा के बंदे। या आज आपने इजलास बुलाया था नो कॉन्फिडेंस का, तो आपने 16 मई तक उसको मुलतवी कर दिया? क्यों मुलतवी गया? क्या पार्लियामेंट के अंदर जाके आप फेस क्यों नहीं होते? ये पुराने पार्लियामेंटेरियन है ये लोग, और असेंबली को खुद अगर ये मजाक बनाते हैं, चाहे वो कौमी असेंबली है, ये सूबाई असेंबली है, उसको मजाक बनाने का इख्तियार किसने दिया? और प्रेसिडेंट कौन होता है इनकार करने वाला कि मैं ओथ नहीं लेता? गवर्नर कौन होता है कि मैं ओथ लेने के लिए तैयार नहीं हुआ? क्या वो इमरान खान के जाती मुलाजिम हैं या आप वाकई रियासत के मुलाजिम हैं? ये जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा। बैरिस्टर साहब आप क्या कहेंगे? आईनी कानूनी तौर पर इनकार कर दे, गवर्नर भी कर दे और सदर मुमलिकत भी कर दे, तो फिर उसमें फिर आईन और कानून क्या कहता है? देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो हमारी है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो एक इम्पार्शियल सिंबल ऑफ फेडरेशन होता है मुल्क के अंदर, और सूबे के अंदर इसी तरह गवर्नर जो है वो एक इम्पार्शियल और एक अनबायस्ड जो है वो सूबे का सरबराह होता है और सिंबल ऑफ फेडरेशन होता है। तो समझा ये जाता है कि ये बड़े हाई क्वालिटी के लोग होंगे जो इन ओहदों पे आके बैठेंगे और वो आइन के मुताबिक जो आइन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें वो चलाएंगे, क्योंकि जितनी भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की या गवर्नर की, सिवाय एक दो जो पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके डिस्क्रेशन में देता है, अदरवाइज जितनी भी पावर्स हैं वो सिंबॉलिक इन नेचर हैं। चूंकि गवर्नर साहब कोई इलेक्टेड नहीं है, ही इज अपॉइंटेड, और मैं ये समझता हूँ कि इन सच अ केस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया कि जो कोर्ट है वो डायरेक्शन पास नहीं कर सकती टू द प्रेसिडेंट एंड टू द गवर्नर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की अंडरस्टैंडिंग यही थी, और हर मुल्क में जहाँ पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहाँ पे यही होता है कि गवर्नर अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखता है, और वो जब भी उसके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये एक ऑब्लिगेशन होती है कि ओथ लेना है तो वो चुप करके ओथ लेता है। हमने देखा कि पाकिस्तान में भी ये सिलसिला चल रहा था। आप देखिए कि परवेज मुशर्रफ ने यूसुफ रजा गिलानी से ओथ लिया, आप देख लीजिए कि ममनून हुसैन ने इमरान खान से ओथ लिया, तो आप देख लीजिए आसिम ज़रदारी ने नवाज शरीफ से ओथ लिया था, मुशर्रफ साहब से लिया। बिल्कुल, ओथ लेना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पर अब ना गवर्नर साहब मानते हैं और ना प्रेसिडेंट साहब मानते हैं, तो देखिए आइन के अंदर रास्ता तो निकालना पड़ेगा, और जब रास्ता निकालना पड़ेगा तो मेरा ख्याल है कि कोई कोर्सिव ऑर्डर भी एट द एंड ऑफ द डे हाई कोर्ट को लेना पड़ेगा और किसी और को शायद एम्पावर करना पड़ेगा कि वो हमजा शहबाज से ओथ ले, क्योंकि इस मसले का हल
اب نکل آنا چاہیے. یہ جو ایک نیا اچھا لیکن یہ جو بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن سر اس میں یہ بتائیے، جو اس نے کہا کہ عدلیہ ایوان کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی، یہ آرگومنٹس کتنا ویلڈ ہیں؟ جی یہ آرگیومنٹ انتہائی ویلڈ ہے، لیکن اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آرڈر ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہے ان نیچر یا پھر وہ پروسیجرل ہے ان نیچر. اگر تو وہ آرڈر پروسیجرل ہے تو آرٹیکل 69 کی پروٹیکشن پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلیز دونوں کو ہے. لیکن اگر وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے تو ان سچ اے کیس کوئی کورٹ جو ہے وہ اس کو جوڈیشلی ریویو کر سکتی ہے. بلکہ ہمارے آئین پاکستان کے اندر یہ بات صاف صاف ہے کہ اگر کوئی قانون تک بنایا جاتا ہے جو ہمارے آئین کے خلاف ہے، آرٹیکل 8 کو لازم ہے کہ اس قانون کو کالا دم قرار دیں. تو کیا یہ آپ اس کو مداخلت؟ دیکھیں آئین کے مطابق سب آرگنز نے کام کرنا ہے، اور اگر ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے کسی اسپیکر کا یا کسی بھی آفیشل کا پروونشل اسمبلی کے، تو اس کو جوڈیشل ریویو کے تحت دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں. اور یہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے بھی ابھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سیٹ اسائڈ کی تھی، تو وہ اسی وجہ سے کی تھی کہ جو آئینی پروویژن ہے، جو آئینی اسٹرکچر ہے، وہ ہر بندے کے اوپر لازم ہے اس کو فالو کرنا. اس کو فالو کرنا بالکل لازم بھی ہے. یہ بات تو سمر مہدی نقوی صاحب کیا کہیں گے؟ کیونکہ اب پھر ہوگا کیا؟ آپ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ساری چیزوں کو، تو پھر کیا معاملہ وہی ہے جو عمران خان چاہ رہے ہیں؟ جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا جی 31 مئی سے پہلے نئے الیکشن کا اعلان کر دیں، اور جس طرح آج اجلاس ملتوی کیا 16 مئی تک پرویز الہی صاحب نے، تو اس کا مطلب ہے کہ سارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس سے پہلے الیکشن کی تاریخ آ جائے. آپ اسی طرح ہوتا رہے گا کہ اجلاس ملتوی ہوتے رہیں گے اور حمزہ شہباز جو ہے وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں اٹھا سکیں گے؟ سر میرے خیال میں یہ سب سے بہتر اس وقت جو مسئلے کا حل ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں نئے الیکشن جو ہیں وہ ایز ارلی جو ہے وہ کال کیے جائے، تاکہ اس کے بعد، کیونکہ آپ خود دیکھیں گے ایک کس طریقے سے گورنمنٹ کو جو ہے ہٹایا گیا، فیڈرل گورنمنٹ کو آپ نے دیکھا جو تو آپ نہیں سمجھتے یہ تو آئینی اور قانونی ہے نا؟ عدم اعتماد کون سی آئین سے باہر تو نہیں ہے؟ عدم اعتماد کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے آپ نے ان کو جتنے بھی ممبران ہیں ان کو خریدا گیا، جس طرح سے پیسہ چلا ہے، جس طرح ثبوت نہیں ہے. لیکن سمر ثبوت نہیں ہے. سر جو لوگ آپ کے سامنے کھلے عام ویڈیوز آئی ہیں، سر اس سے زیادہ اور ثبوت کیا ہوگا؟ عدالتوں سے رجوع کریں، عدالتیں تو آزاد ہے نا. بالکل عدالتیں آزاد ہے، اس پہ لیگل اپنے جو بھی اوپینین ہے اس کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اپنے جتنے بھی لائرز ہیں ان سے رابطے میں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں شاید یہ شیخ رشید صاحب کی شاید یہ بات جو ہے یہ بالکل بہتر ہے کہ ملک میں ارلی الیکشن جو ہے وہ کال کی جائے، تاکہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ کس کی کتنی اسٹرینتھ ہے، عوام کس کو چاہتے ہیں لے کے آنا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے یہ جو حکومت آئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا سارے معاملات کی. آپ نے دیکھا آتے ہی ساتھ ہی بجلی کے ریٹ میں اضافہ کر دیا گیا، پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے. کل تک جو ہمارے علاقوں میں بجلی نہیں جا رہی تھی، پچھلے 2 سے 3 دن سے وہی علاقے ہیں لوڈ شیڈنگ جو ہے دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. پنجاب کے الگ صورتحال ہے، کراچی کی الگ صورتحال ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. اگر تو یہ اس صورتحال کے لیے آئے تھے کہ ہاں جی عمران خان کی حکومت بہت زیادہ بری تھی، انفلیشن ریٹ بہت ہائی چلا گیا تھا، مہنگائی تھی، تو انہوں نے آ کے کون سا ایسا اقدام ہے جس سے عوام کو فائدہ ہوا، مجھے بتا دیجیے. اچھا یہ تو یاسین آزاد صاحب اصل صورتحال تو یہی ہے نا کہ بھائی گورنمنٹ جو تھی پچھلی اس سے بہت زیادہ مہنگائی کر دی تھی، اس سے کنٹرول نہیں یہ ہوتا. تو بھی آئے ہیں نا، یہ تو سمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھی آئے ہیں، جو 8 دن ہوئے ہیں، ہمیں موقع دیں. آپ لوگ اتنا بگاڑ کر کے چلے گئے، ہمیں بڑا مشکل سے کور کرنا پڑے گا. یہ تو ہر ایک حکومت آ کے کہتی ہے کہ جی پچھلی حکومت جو ہے اتنا بگاڑ کر کے چلی گئی ہے. آپ لوگ بھی کہا کرتے تھے یہی باتیں. ٹھیک ہے سر، یہ تو یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی ٹیکٹکس ہوتی ہے ہر حکومت کی کہ جی پرانی حکومت. یاسین آزاد صاحب پوچھ رہے تھے. یاسین آزاد صاحب یہ شیخ رشید صاحب اور یہ گفتگو سن لی آپ نے، صبر مہدی صاحب بھی اور پرویز الہی صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں 16 مئی تک اجلاس ملتوی کر دیا، 31 سے پہلے اناؤنس کر دیں گی نئی ڈیٹ الیکشن کی. اس کا مطلب ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ حلف نہیں اٹھانے دیں گے، اور اصل بات یہی ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ سارا پروسیجر اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں آج کی اپوزیشن جب حکومت میں تھی، اور اپوزیشن جو اس وقت کی جو اپوزیشن تھی یہی مطالبہ کر رہی تھی کہ فریش الیکشن کرا دیں. بالکل. تو اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نہیں ہم اپنی مدت پوری کریں گے، اور بعض پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ مدت پوری ہونی چاہیے. اور آج پھر آپ یہ کر رہے ہیں سر، اور آج آپ کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے.
मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या जब यूसुफ रजा गिलानी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप लेटर लिखें, उन्होंने लेटर नहीं लिखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा नहीं दी और सजा के बाद वो खामोशी से अपने घर चले गए और नया और वज़ीर 5 आज़म आ साल गया। तक इलेक्शन भी नहीं लड़े। क्या मियां नवाज शरीफ को जब आपने अकामा के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया तो वो खामोशी से घर नहीं चले गए? सर सवाल पनामा ये या पैदा अकामा? होता है अकामा के ग्राउंड पे, अगर तो आपने वो खामोशी से घर चले गए। सवाल ये पैदा होता है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि इंडिया में वाजपेयी के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, एक वोट से वो पार्लियामेंट के अंदर गया, पार्लियामेंट के अंदर जाके प्रोसीडिंग को उसने फेस किया, एक वोट से शिकस्त खा के पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की और उन्होंने नए लोगों को कहा कि मुबारक को आपने सिस्टम को संभाल लें। सवाल ये पैदा होता है कि मैं ये पूछने में हक बजानम हूँ कि आपको यूसुफ रजा गिलानी या नवाज शरीफ की तरह नहीं हटाया गया, आपके खिलाफ दस्तूर के मुताबिक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीकाकार था उसके मुताबिक आपको हटाया गया। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत इमरान खान साहब को हटाया गया। और आपको याद है कि जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ हटाया जाता है तो जो वो हमारा बोर्ड होता है जिसपे नाम लिखे होते हैं प्राइम मिनिस्टर को, उसके आगे लिखा जाएगा कि रिमूव बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती, वो पार्लियामेंट के अंदर जाते, जो दस्तूर के मुताबिक प्रोसीडिंग थी उसको फेस करके वहां अगर उनके खिलाफ आदमी एतमाद हो जाता तो उनको पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करके नए लोगों को कहना चाहिए था कि ठीक है हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। या अगर आपने अपनी पार्टी को बचाना था तो जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने शायद खाकान अब्बासी को नामजद कर दिया, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने राजा परवेज अशरफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो पीटीआई की हुकूमत भी अपने 5 साल पूरे कर सकती थी बशर्ते कि इमरान खान 20 से हट जाते नौका और किसी और का नाम दे देते अगर इनके साथ अक्सरियत होती। तो सवाल पैदा होता है कि आपके पास अक्सरियत तो थी नहीं, तो जब आपके पास अक्सरियत नहीं थी, आपको पता था कि आप पार्लियामेंट का एतमाद खो बैठे हैं, तो पार्लियामानी तरीकाकार ये होता है कि वो आदमी खुद वॉलंटियर होकर कहता है कि चूंकि पार्लियामेंट की मेजॉरिटी मेरे साथ नहीं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जो मजाक मैंने इस महीने 1.5 महीने के अंदर देखा आइन के साथ, दस्तूर के साथ कौन खेल रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खेल रहा है। दस्तूर के साथ कौन खेल रहा है? पंजाब का गवर्नर खेल रहा है। दस्तूर के साथ स्पीकर असेंबली खेल रहा है। उस दिन रात के 12 बजे तक जो ड्रामा आपने पूरे पाकिस्तान में रचाया, अब पंजाब असेंबली तो आपको बहुत याद आती है। नहीं, लेकिन इसमें यासिन आज़ाद साहब वो ये कह रहे हैं कि जी ये कौन सा आइन और कानून था कि रात 12 बजे या तो रोजाना अदालतें खुलती हो, उस दिन क्यों खुली, सारे जज क्यों आके फौरन बैठ गए? अभी एक जुर्म हुआ नहीं था, पहले आप आके बैठ गए, इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन थी। देखें फिर यहाँ फिर वही आ जाती है कि मैं एक चीज बताऊं कि हमें बाकायदा लीगल बात करनी चाहिए। अदलिया जो होती है वो 24 घंटे के लिए है। 12 मई के हवाले से जब कराची में मारदाड़ शुरू हुई, हमारे वकीलों को लोग उठा के ले गए, तो रात के 3 बजे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सफीउद्दीन से हमने जमानत कराई लोगों सर। की। तो एक वाकया हो चुका था, फिर 3 बजे किया, ये तो वाकया हुआ नहीं था अभी। नहीं, वाकया हुआ ना कि वो लेके जाने चाहते थे रास्ते से, हमने बेल लेके तो रास्ते से हमने उनको रोका। वाकया नहीं है, यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि आपने 12 बजे तक प्रोसीडिंग को कंप्लीट करना है। 12 बजने में 5 मिनट थे तो आपने जो है ना पैनल का जो चेयरमैन था यास सादिक को ट्रांसफर करके क्यों चले गए? क्या कैसर जो था असद कैसर साहब जो थे बहस के स्पीकर की, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को के मुताबिक इलेक्शन कराते? क्या उनकी ये जिम्मेदारी, क्या उसने आइन की पासदारी की कसम नहीं उठाई हुई थी? बिल्कुल उठाई थी। खिलाफवर्जी करता है, उनसे मैं क्या तवक्को कर सकता हूँ कि वो क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं छोटा सा ब्रेक ले लूँ सर। वैसे अली ताहिर साहब, समर मेहंदी साहब, यासिन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर बड़े अहम टॉपिक, शहबाज शरीफ साहब दौरे सऊदी अरेबिया पर रवाना हुए हैं जी, और क्या वहाँ होगा, माली इमदाद का हसूल के जो फैसला किया गया है कि 3 अरब 20 करोड़ इजाफी पैकेज की जो बात हो रही है, इस पर बात करेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा एक अहम स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन आइंदा साल के इख्तिताम पर होंगे तो फिर होगा क्या, क्योंकि अपोजिशन में जो लोग हैं, अगर हम तस्लीम कर लें इमरान खान साहब को, शेख रशीद साहब को, तो वो ये कह रहे हैं कि 31 मई से पहले अनाउंसमेंट की जाए, वरना फिर
بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس میں بات کریں گے، اس بریک کے بعد کہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے اہل خبر پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا جی الیکشن آئندہ سال کے اقتدام پر ہوں گے، جبکہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں جی چوروں سے عوام جو ہے تنگ آ چکی ہے، اور ان چوروں سے چونکہ تنگ آ گئی ہے تو لہٰذا 31 مئی سے پہلے الیکشن اناؤنس کر دی جائے۔ عمران خان نے سارے دنیا کو مخصوص چپڑاسی یاد کروا دیا ہے، اور 3 اسٹوریز کی حکومت زیادہ عرصے نہیں چلے گی، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پنجاب میں آئینی بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ ہمارے ساتھ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ممبر نیشنل اسمبلی شازیہ صوبیہ صاحبہ موجود ہے، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گی شازیہ صاحبہ، ایک طرف تو نئی گورنمنٹ بن گئی ہے، مخلوط حکومت ہے، اور وزیر خارجہ کا منصب سنبھال لیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور یہ سب گئے ہیں عمرہ کی ادائیگی بھی، اور سعودی عربیہ بھی، اور وہاں کہا جا رہا ہے مالی امداد کے حوالے سے بھی پاکستان کے لیے پیکج 3 ارب 20 کروڑ اضافی ڈالر کا جو پیکج ہے اس کی بھی درخواست کی جائے گی۔ جی شازیہ صاحبہ۔ اچھا جی، الیکشن آئندہ سال کے اقتدام پر ہوں گے، پیپلز پارٹی کے اچھا یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا کہ ایک طرف تو معاشی حوالے سے پاکستان کی پوزیشن کمزور ہے، دوسری طرف جو سیاستدان ہیں، جو جتنی پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ہیں، زیادہ تر پارٹی ظاہر مخلوط حکومت اس میں شامل ہو چکی ہیں۔ جو نہیں ہوئی ایک بڑی پارٹی وہ ہے پی ٹی آئی یعنی کہ تحریک انصاف، اور تحریک انصاف کا موقف اس وقت یہ ہے کہ جی اس گورنمنٹ کو امپورٹنٹ گورنمنٹ کا انہوں نے نام دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس حکومت کو چونکہ ہم تسلیم نہیں کر رہے تو ہم سے جو تقاضا کیا جا رہا تھا کہ فوری طور پر الیکشن کرا دیں، تو اب ہم جب کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کرا دیں تو یہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ الیکشن تو آئندہ سال کے اختتام پر ہوں گے، یعنی آئینی مدت یہ حکومت پوری کرے گی، عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہتے رہیں۔ شازیہ صوبیہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے جی شازیہ صاحبہ کیا کہیں گی اس حوالے سے آپ کہ آئندہ سال الیکشن کا زرداری صاحب نے تو کہہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو علی۔ لیکن جی جتنے بھی یہ لوگ ہیں جن کا یہ سارا رونا ہے، چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، یا ان کے دوسرے جو بھی وزراء سابقہ وزراء ہیں، ان کا جو رونا ہے نا وہ صرف اس بات پہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے ایک وزیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہماری اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں ہوتی تو شاید ہماری حکومت ختم نہیں ہوتی۔ جی فواد چودھری تو صاحب اصل میں مسئلہ ان کو یہی شروع ہوا ہے کہ ان کی حکومت چھن گئی ہے ان سے، ان کی نااہلی ناکامی کی وجہ سے جو حکومت گئی ہے اس کا یہ قصوروار یا تو اپوزیشن جو یونائٹڈ اپوزیشن تھی جو موجودہ حکومت ہے اس کو ٹھہرا رہے ہیں، یا پھر یہ اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، لیکن اپنی ناکامی نااہلی پہ کوئی بات نہیں کر رہے۔ ابھی تک جتنے انہوں نے جلسے یا کہہ رہے ہیں جلسیاں کی ہیں ان میں کہیں پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ ہماری ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے ہم نکلے ہیں، کارکردگی بھی پیش نہیں کی۔ اچھا یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے آپ کا شازیہ صاحبہ۔ سبین گل صاحبہ بھی موجود ہے پی ٹی آئی سے۔ سبین گل بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے جو شازیہ صاحبہ جو بات کر رہی ہیں کہ جی اصل صرف ایشو یہ ہے کہ جہاں بھی آپ نکل رہے ہیں، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جی امریکہ نے سازش، دوسری طرف فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے کہ ان سے تعلقات ہمارے اچھے ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے، تو یہ ساری چیزیں کسی طرف آپ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں، موجودہ حکومت کو۔ بہت شکریہ۔ ایک تو شازیہ کی مجھے لگتا ہے کہ آئی سائٹ بہت کمزور ہے، جو کہ وہ اتنے بڑے جلسوں کو جلسی کا نام دے رہی ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ اپنی آئی سائٹ کو جو ہے وہ چیک کروائیں کسی اچھے ڈاکٹر سے۔ دوسرا یہ کہ مطلب لوگ پاگل نہیں ہیں، لوگ اندھے نہیں ہیں، لوگوں کو نظر آتا ہے لوگ جو ہے خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ لڑائی کس چیز کی ہے، کس بات پہ جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا وہ سب کو پتا ہے، پہلے دن سے آیا ہے۔ اب اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن، سو کالڈ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ جو کچھ بھی کہے، ان کے کچھ بھی کہنے سے یا کچھ بھی کسی بھی بیانیے سے جو لوگ جو ہیں وہ بیوقوف اب نہیں بنیں گے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ جی کسی بھی ہمارے سابقہ وزیر نے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے، دیکھو یہ بات تو تاریخ میں لکھی جائے گی کہ جب خان گیا تو سب کو ایکسپوز کر کے گیا، ہر ایک ادارے کو سب کے سامنے ننگا کر کے گیا۔ تو اس میں جو سابقہ جو اپوزیشن ہے اور امپورٹڈ حکومت ہے اس سمیت سب کو ننگا کر کے گیا، سب کو قوم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ دوسری بات یہ جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو الیکشن کی بات نہیں کی تھی،
इलेक्शन के पहले तो डिमांड आपकी तरफ से आई थी, इलेक्शन कराए जाएं, अवाम के पास जाओ। हमने कहा ठीक है जी इलेक्शन करा लो, हमने तो असेंबलियां तोड़ी, आ जाओ जी अवाम के पास। नहीं, वो तो असेंबली तो बाद में तोड़ी ना, जब अदम एतमाद आ चुकी थी। बात सुने। हमने आईनी तौर पे जी असेंबलियां तोड़ी थी, जो हक पे जी आप कहते थे जी आ जाए जी इलेक्शन में, आ जाओ इलेक्शन में। अब हम लोगों के पास गए हैं और हम डिमांड कर रहे हैं कि जी आ जाओ, आपने कहा था इलेक्शन करा लो इलेक्शन। अब क्यों भागते हैं? अब क्यों जरदारी साहब को याद आना शुरू हो गया है जी आईनी मुद्दत हुकूमत पूरी करेगी 5 साल, उसके बाद इलेक्शन होंगे? इससे पहले नहीं आपको याद था क्यों डिमांड कर रहे थे? तो बात ये है कि वो तो हमें साफ नजर आ रहा है रोना धोना। अभी एक हुकूमत में आए नहीं है तो एक वो जी जरा पंजाब के अंदर जो है वो कहते हैं भाई हलफ ले लो, भाई हलफ ले लो, किसी तरीके से हलफ ले लो हमसे। एक इधर उनका बेटा रो रहा है, उधर वो जो वजीर आजम सो कॉल्ड इम्पोर्टेड वजीर आजम है, वो अपने पूरे वफद के साथ जो है वो सरकारी अच्छा, ये तवक्कुफ कीजिएगा, शादी साहिबा से मैं इसका जवाब ले लूँ। जो आपने कहा कि तो जलसियाँ नहीं हैं, जलसे हैं। दूसरा फिर ये कि आपने कहा जी हमने तो कह दिया है मैदान हाजिर है, आइए इंतखाबात में जिस तरह आप डिमांड कर रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे? जी शादी साहिबा। देखिए जी, मैं इनकी तरह से ना तो किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करूंगी, ना ही मैं इनकी जुबान बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ एक बात करूंगी कि जो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेड हुकूमत कर रहे हैं, इनसे जरा ये पूछे ना कि सानिया निश्तर और जो शहजाद अकबर और रफी बुखारी और जफर मिर्जा, ये जो आए थे इम्पोर्ट होके, और सबसे ज्यादा जो जिनको इन्होंने सेनेटर बनाया, वजीर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे शौकत तरीन साहब, वो कहाँ से आए थे? और हफीज शेख और रजा बाकिर, ये सारे कहाँ से आए थे? इम्पोर्टेड हुकूमत तो इनकी थी। और ये जो साजिश की बात करें, 7 तारीख से एक मुरासला मौसूल होता है जो एक कबूतर इनके बनी गाला में छोड़ के जाता है, जिसका ना तो इनके सो कॉल्ड इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद को पता है कि वो कहाँ से आया, ना इनके वजीर खारजा को पता है कि वो मुरासला कहाँ से आया। लेकिन वो एक मरासला जो है 7 तारीख से 27 तारीख तक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए रखा गया था, और जो इनके मेरे ख्याल में वजीर आजम का हलफ जो लेते हैं उनके ऊपर होता है कि कोई भी ऐसी बात जो मुल्क के मफाद में होगी ना मैं किसी के ऊपर जाहिर करूंगा, ना मैं उसको सामने लाऊंगा। जो भी बात होगी इदारों के दरमियान होगी। तो ये वजीर आजम के हलफ में होती है ये बात, लेकिन उन्होंने जलसे में आके लहरा दिया, लेकिन किसी को ना तो अपोजिशन को ऑन बोर्ड किया, ना किसी इदारे को ऑन बोर्ड किया। बहुत तमाशा इन्होंने किया। बैरूनी साजिश थी कि अगर इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया जाए तो असेंबलियां इन्होंने तहलील की, असेंबलियां इन्होंने खत्म की इदारों की मुतनाज़ बना के, और जिस तरह से अदालत ने फैसला सुनाया वो असेंबलियां फिर से बहाल हुई। और आइन की बात ये कर रहे हैं, आइन शिकनी तो आप लोगों ने की, आपके स्पीकर ने की, आपके डिप्टी स्पीकर ने की, और इमरान खान नियाजी ने की। जो अब पहले वो जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है तो उन्होंने इदारों के लिए गलत बात करना छोड़ दी है, क्योंकि उन्होंने अपने इदारों को इतना मुतनाज़ बना दिया था कि जो हमारे ओवरसीज देख लेंगे उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। अब इदारों के लिए बात नहीं कर रही है, फौज हमारी है। पहले वही फौज थी जिसको एक एक बंदे को वो गालियां दिलवा रहे थे, अब फौज सोशल मीडिया पे बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई थी। सोशल मीडिया आप देखें, ओवरसीज पाकिस्तानीज हों या पासपोर्ट जला रहे थे, झंडे जला रहे थे, देखा सब नहीं। बिल्कुल अगर इतनी आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को या इनके लोगों को है तो जो बाहर बैठे हुए हैं वो अपने पासपोर्ट जलाएं, बैरूनी मुल्क की ड्यूल नेशनलिटी छोड़े, यहाँ आए, पाकिस्तान में आकर रहें और पाकिस्तान का नाम। सबसे पहले खान साहब को अपनी औलाद को यहाँ बुलाना चाहिए, यहाँ पे उनको औलाद क्यों नहीं है? ये बात जो कर रही है सबीन साहिबा कि खान साहब के दोनों बेटे बाहर ही हैं और अभी तक तो वापस नहीं आए पाकिस्तान। अच्छा, मैं तो एक पहले बात करूंगी, हमारा कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टोमी। अच्छा, एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये खुद समझ जाए कि किस तरफ इशारा है। दूसरा, ये दुनिया में पहली दफा जनाब कोई हुकूमत बनी जो कि सारी जमानतों पे जो है ना वो रिहा है, कैबिनेट बनी जो कि सारे के सारे उसमें से सारे जो है वो उनके ऊपर नैब के या दूसरे केसेस चल रहे हैं। एक तो ये एक तमाशा बना पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर। दूसरा ये कि भाई
ان ساری چیزیں سن کے نا مجھے انتہائی کوئی جو ہے نا پہلے تو مجھے آتا تھا غصہ، لیکن اب مجھے آتی ہے حسین ان سب کی بیچارگی سے نا، کہ جس طرح سے یہ تڑپ رہے ہیں، ایکسپوز ہو گئے ہیں ہر کوئی عوام کے سامنے. عوام کا فیصلہ عوام ہمیں ایکسیپٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ایکسیپٹ کرتی ہم گھروں کو چلے جائیں گے. دوسری بات جی، آپ نے اوورسیئرز کی بات کی کہ جی اوورسیئرز چھوڑ کے اپنے پاکستان آ جائیں. بھائی تم نے 70 سالوں میں بیڑا غرق تو کر دیا، تم لوگ دے سکتے ہو ان کو نوکریاں؟ اوورسیئرز کے سر کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کھڑی ہے، اگر وہ آپ کو پیسے نہ بھیجیں تو ہمارا 1 کروڑ نوکریوں کی بات آپ نے کی تھی. میں نے بڑی خاموشی سے بیوی کی بات آپ کے منسٹر نے کہا تھا کہ یہاں پہ ٹرک بھر کے نوکریوں کی آئیں ہاں گی، باہر سے نوکریاں لینے آئیں گے یہاں پہ لوگ. نوکریاں کریں، باہر سے لوگ آ کے یہاں نوکریاں کریں گے. یہ باتیں آپ کے منسٹر کہتے تھے، آپ ہاں، کے یہ تو یہ بات تو درست کنٹینر ہے. پر کھڑے ہو کر کہتے تھے. یہ ہم لوگوں نے نہیں کہا تھا. وعدے تو یہ کیے تھے نا، لولی پاپ وعدے پورے آپ بھی تو لوگ کرنے ہی ہیں. دیتے تھے. یہ لالی پاپ آپ لوگوں نے ہی دیے تھے، ہم نے نہیں دیے تھے. جی سبین صاحبہ، آپ ان کو یہ بتا دیں کہ اپنی باری پہ بولیں. جب یہ بول رہی تھی تو میں چپ کر کے ان کی بات سن رہی تھی. اگر یہ نہیں کرتے دیکھیں علی، ان کی چیزیں نکل رہی ہیں. اب ان کی تکلیف جو ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا. ہاں یہ اور ان کی خان تکلیف جو صاحب ہے نا کی وہ جلد اس سے طرح نکل خان صاحب رہی کی ہے جلد سے کہ اسی لیے اداروں کو تو گالیاں دے رہے ہیں، اپوزیشن کو گالیاں دے رہے ہیں. ان کے جو دودھ کے دھلے ہوئے ریاست مدینہ کے لوگ تھے نا، آدھے سے زیادہ نیب زدہ تھے. نیب کمیشن پشاور میں انہوں نے بند کیا. نیب میں جو کیا، میں نے کہا کہ اچھا جو ملاقات ہوئی میں پوچھ لیتا ہوں، اس میں پوچھ لیتا ہوں سبین گل صاحبہ سے. کل جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، وہ ثاقب نثار صاحب سابق چیف جو جسٹس ہیں وہ 2 دفعہ نااہل ہوئے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ بھی سارے نااہل ہوں گے. اور یہ جو فارن فنڈنگ کے پیچھے ای سی پی کو متنازع بنا رہے ہیں، وہی ای سی پی چیف الیکشن کمشنر ہیں جن کی تعریفیں کرتے ہوئے جنوری میں عمران خان نیازی نہیں سکتے تھے. اب وہ ان کو برے لگنے لگے ہیں. جو ادارہ ان کے لیے انصاف کی بات کرے گا، جو آئینی فیصلہ کرے گا، وہ ان کی دم پہ پاؤں رکھ رہا ہے. جی سبین گل صاحبہ، یہ تو حکومت میں ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اپنے شو کا ڈیکورم بنائیں. جب میں ان کی بات آرام سے سن رہی ہوں، کمپلیٹ ہو گئی، ان کی بات کمپلیٹ ہو گئی. اصل میں جو سوال میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے سوال کہ جی آئین اور قانون کے تحت اس گورنمنٹ کو، تو آپ بھی سمجھتی ہیں کہ 15-16 ماہ آپ پنجاب میں بدماشی نہیں دیکھ رہے؟ آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ کیا کھیلی جا رہی ہے، نون لیگ کیا کھیل رہی ہے وہاں تو وہ تو الٹا آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ جی حلف نہیں لے رہے. کہہ رہے جی گورنر صاحب نے کس طرح منع کر دیا حلف لینے سے. بھائی الٹا چور کو توال کو ڈانٹے. جس طرح سے قانون کی دھجیاں پنجاب کے اندر نون لیگ نے اڑائی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے پارلیمانی ہسٹری میں اس طرح کی ہسٹری ملتی نہیں ہے کہ پولیس جو ہے وہ اسمبلی کے اندر انٹر ہو، کسی صورت نہیں. اور وہ ہم نے دیکھا، لائیو دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ حمزہ شریف جو اپنے گنڈوں کے ساتھ اس کے اندر انٹر ہوا، اور پولیس کو کس طرح سے احکامات دیے جا رہے تھے، اور پولیس کس طرح سے اندر آئی، اور جوڈیشری کی جو ہے وہ آڑ لے کے جوڈیشری کے احکامات کیا تھے اس کو کس طرح سے جو ہے انہوں نے استعمال کیا، جوڈیشری کو بھی بیوقوف بنایا ان کے احکامات کے اوپر. تو بہت ساری چیزیں ہیں. پھر میں کہوں گی کہ ہمارا کتا ہو تو کتا، تمہارا کتا ٹومی، اس طرح سے جو ہے نا یہ چیزیں نہیں چلیں گی. تو اچھا نہیں، لیکن اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں سبین؟ امپورٹڈ حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا. ابھی تو آپ دیکھیں کہ آگے آگے ہوتا کیا آپ لوگوں کے ساتھ جو سرے عام جو عوام نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ جی نامنظور، تو انشاءاللہ اب آپ صفحہ سے مٹیں گے. صفاستی سے مٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں جی شیخ شادی صاحبہ، کیونکہ اگر پریشر پڑے گا، عمران خان صاحب واقعی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں 20 لاکھ افراد کو میں بلا لوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ کی قانون کی اور ڈیکورم کی بات وہ کریں جنہوں نے اس چیز کو فالو کیا ہو. ڈیکورم، انہوں نے پارلیمنٹ کا ڈیکورم فالو کیا، انہوں نے آئین کو فالو کیا، انہوں نے پارلیمنٹ کی عزت رکھی. 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کے دعوے اور 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کے دعوے کرتے. فرح گوگی جو ہے وہ دبئی چلی گئیں. ان کے ناک کے نیچے جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی چیزیں ہوتی رہیں. اور یہ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آئین شکنی نہیں کی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. ابھی اصل میں ان کے آئی ہے دم پہ پاؤں آیا ہے. تو ہر ادارے کی طرف سے ان کو ٹینشن چڑھی ہوئی ہے. اب دیکھیں آگے آگے جو بھی ہوگا انشاءاللہ آئین کے مطابق ہوگا، اصولوں کے مطابق ہوگا اور قانون کے مطابق ہوگا. دیکھیں قانون اپنا راستہ لے گا. ابھی تو آہستہ سے، ابھی تو صرف فرح گوگی اور توشہ خانہ کیس کھلے ہیں. ابھی آگے دیکھیے گا، ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ کھلے گا، اس کا رزلٹ آئے گا.
फिर देखें इनकी चीखें कितनी निकलती हैं, और फिर क्योंकि पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, सोशल मीडिया से हटके अगर वो अवाम में जाके दिखाएं तो फिर ये जो देखें, दो या बातें तो ये आपने सोशल की हैं, मीडिया पे चल सकते हैं या आखिरी फिर ये झूठ सवाल पे चल में सकते हैं। सबीन गुल साहिबा, ये जो 2-3 बड़े अहम और वैलिड पॉइंट उठाए हैं शाजिद साहिबा ने, तोशाखाना हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, ये वो केसेस हैं, और खासतौर पर फराग गोगी का नाम भी जिस तरह आ रहा है, अब यानी कि अब जो गवर्नमेंट शुरू हुई है और आपके खिलाफ इस तरह के केसेस बाहर आना शुरू हो गए हैं, ये बड़ा मुश्किल होगा इन केसेस को फेस करना। जी सबीन गुल साहिबा, ये आवाज करती है, दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। जी, फराग गोगी, तोशीखाना और फॉरेन फंडिंग केस, ये बड़े शुरू में आपके गवर्नमेंट जाते ही बाहर आ गए हैं, इनको फेस करना भी बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा सुनो जी, तोशाखाना जो है वो तो लिस्ट आ जाएगी ना कि किसने क्या क्या कैसे कैसे और बेचा, ठीक है, हमने तो कहा कि लिस्ट ले आओ। अच्छा दूसरा ये कि जो आप ये कह रहे थे फॉरेन फंडिंग, हमारी डिमांड ये थी, और हम फॉरेन फंडिंग केस से पीछे नहीं हटते, हमारी डिमांड ये थी कि भाई सारी पॉलिटिकल पार्टीज की फॉरेन फंडिंग का निकालो हिसाब किताब, वो हमने कहा, और अब वो सबको सुना जाएगा, और जो साबित करेगा ठीक है, जो जिसका साबित नहीं होगा वो भी समझ आ जाएगी। मतलब फॉरेन फंडिंग के से किसी भी सूरत पीछे ही नहीं हट रहा, आप समाप्त करें, सुने और मेरिट करें। हमारी एक ही डिमांड थी कि अगर आप ये पीटीआई की अगर आप ऊपर इल्जाम लगाते हैं फॉरेन फंडिंग का, तो फिर सारी पार्टीज का खोलो फॉरेन फंडिंग के केस और सबको इकट्ठा सुना जाए। अच्छा, लेकिन 8 साल से केस चल रहा था और 30 दिन में फैसला करने का आखिरी हुक्म दे दिया था, उसको भी मुअत्तल करा दिया आपकी। सबको सुनो, आज भी हम ये कह रहे हैं सबको सुनो, और हम कहते हैं 22 ना हो, किसी एक का ना किसी एक की तरफ मत हो। आप तो आपका फैसला, अगर आपका केस का फैसला पहले आ जाए, आपके केस का फैसला पहले आ जाए, बाद में उनका फैसला भी आ जाएगा, ये कबूल नहीं है आपको? बात कर रहे हो, ये वो बात कर रहे हो कि जब नून लीग का केस लगता है तो बेंचेस भी बन जाते हैं और रातों को अदालतें भी लगती हैं और फैसले भी हो जाते हैं। नहीं, पासपोर्ट का केस था ना, 63 मेरी बात मुकम्मल हो जाए, हम 63 का रेफरेंस भेजते हैं, तो हमारे लिए जो ईद के बाद जो है वो डेट दी जाती है। मतलब व्हाट इज दिस? आपने अगर फैसले करने हैं तो इक्वालिटी पे करो ना, क्यों मौका देते हो? चलिए, बहुत शुक्रिया सबीन गुल साहब आपका, और मुझे कहा जा रही है वक्त की किल्लत है। शादी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आज तक के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए सब मेरी टीम को दी इजाज़त, मरने के बाद।